اللہ والے ہمیں تربیت دیتے، ہماری تربیت کرتے. اگر ہماری تربیت نہیں ہوگی تو ہم وہ ایک را مٹیریل جس طرح ہوتا ہے، جس طرح یہ لکڑی کی خوبصورت آپ دیکھ رہے ہیں پینلز لگے، پہلے یہ کوئی درخت ہو، اس درخت کو کی بھی ایک قیمت ہوگی، لیکن وہ نہیں ہوتی جو یہاں اس کی قیمت بنی. میرے سامنے یہ ٹیبل پڑی، یہ ٹیبل یہ بھی ایک لکڑی اور کسی درخت کا حصہ رہی، اس درخت کی بھی قیمت ہوگی، لیکن جو اس وقت اس کا استعمال ہے، اس کے فوائد ہیں، اس کے ثمرات ہیں، وہ حاصل نہیں ہوتے اگر اس پر کسی کاریگر کی ہنر آزمائی نہ ہو. تو ہم اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہم جو ایک را مٹیریل ہے، ہم ایک ابھی تک کسی شیپ میں نہیں آ سکے، ہم نے کوئی صورت و شکل اختیار نہیں کی ہوئی، ہم ایسے ہی چل پڑے ہیں اوروں کو دیکھا دیکھی. وہ ایک شکل اور صورت میں ڈال دیں. وہ کیا شکل ہوتی ہے؟ ہمارے روح اور قلب کی شکل، اور ہمارے روح اور قلب کو وہ شکل دیتے ہیں، وہ رنگ دیتے ہیں جو رنگ اللہ کو پسند. اور کیوں اس کے پاس جانا چاہیے؟ اس لیے ان کے پاس جانا چاہیے کہ وہ خدا تک جانے کے راستے پر چل چکے ہیں، جا رہے ہیں، اور اس راستے کی اونچ نیچ سے، اس راستے کے آداب سے وہ خوب واقف ہے. میں یہاں آیا ہوں پنڈی اور اسلام آباد میں، تو کبھی شہزاد صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، کبھی کسی اور دوست کو کہتا ہوں مجھے کچھ پتا نہیں، میں پوچھتا ہوں یہ کون سا علاقہ ہے، یہ کون سا علاقہ ہے، وہ بتاتے ہیں یہ I-10 ہے یا G10 ہے، پتہ نہیں F کے ساتھ مختلف جو بھی سیکٹر ہیں یہاں کے مجھے یاد نہیں رہتے، میرا حافظہ کمزور ہے. تو یہ میری رہنمائی کر رہے ہیں، مجھے لے کر جا رہے ہیں. کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ کہ اسلام آباد میں وہ رہتے ہیں. اللہ والے کے پاس اس لیے ہم جاتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طرح جانا، یہ کرنا ہے، یہ کرو. اس لیے جانا ان کے پاس ضروری ہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، بس رہو تم سچوں کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم. تو دوستو اب جو باتیں ہو گئی، پہلی بات یہ ہوئی، میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہم یہاں اپنے روح اور قلب کی پیاس بجھانے کے لیے انسان کی بہت ساری ذمہ داری ہے. میں نے انسانیت کے ایک اہم گوشے کی طرف آپ کی توجہ دلائی. انسان بحیثیت پولیٹیشین اس کی الگ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، وہ میرا موضوع بحث نہیں ہے. انسان بحیثیت ایک استاد اس کی الگ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، وہ ایک الگ گفتگو ہے. انسان بحیثیت ایک شاگرد، وہ ایک الگ ذمہ داری ہے. میں نے ایک مجموعی حیثیت میں سب انسانوں کی جو ایک ضرورت ہوتی ہے، ان کے روح اور قلب کی جو ضرورت ہوتی ہے، میں نے اس کو موضوع گفتگو بنایا ہے. اس حوالے سے میں نے کہا کہ اپنے روح اور قلب کو جب تک ہم درست نہیں کریں گے تو انسان کہلوانے کے حقدار ہم نہیں بن سکتے. انسانیت کی خصوصیات میں نے آپ کو کچھ بتائیں. غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، لیکن انسانیت کا خاصہ یہ کہ غلطی تسلیم کرنا اور خدا کی بارگاہ میں آنا، اپنی غلطی کو کی معافی طلب. پھر میں نے اس حوالے سے کہا کہ نماز اس لیے تو ہمارے لیے رکھی گئی ہے، ہم سے خطائیں ہوں گی، اللہ پہ نہیں جانتا تھا. فرشتوں نے کہا تھا کہ ان کو کیسے پیدا کر رہے ہو، یہ تو فساد پھیلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے سب پتہ ہے، فساد پھیلائیں گے لیکن لوٹ گھوم پھر کر پھر میرے در پر ہے، پھر مجھ سے معافی طلب، اور پھر میں ان کو اپنی رحمت سے بہر مند کر کے ان کو اپنی رحمت سے دھو دھلا کر پھر بھیج دوں. پھر یہ جائیں گے، پھر ان سے غلطیاں ہوں گی، پھر میرے در پر آئیں گے، پھر میں ان کو صاف کر دوں. اس لیے دوستو یہ بڑا کرم ہے. آپ کو بڑا دل رکھنا چاہیے، خدا کی ذات میں یقین رکھنا چاہیے، اور ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. ذکر کیسے ہوگا؟ یہاں دل ہے، اس دل میں ذکر اسم ذات کا خیال رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے 24 گھنٹے وضو ہو یا نہ ہو، یہ سانس آتا جاتا رہے، توجہ دل میں رہے کہ دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ مشق کریں، نقش بندی سلسلے کا ذکر خفی مشق کریں، یہ توجہ کر کے دیکھیں. انشاءاللہ اس کا ایسا رنگ، ایسا برکتیں، ایسی بلائیاں، ایسی رحمتیں ظاہر ہوں گی جو آپ کے ذہن اور فہم میں اس وقت ہے ہی نہیں. ایک خزانہ ہے جو آپ کو بتایا جائے. تو ذکر اپنے دل میں ہر وقت دست بکار دل بیا، ہاتھ کار کی طرف اور دل یاد، اور صحبت میں آنا جانا، رابطہ. اس رابطے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. سستی آگے، غفلت آگے، رابطہ کریں، صحبت کریں تو سستی دور ہوتی. اور اس کے ساتھ نماز کے لیے تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، پنجگانہ مرد اور خواتین سب پابندی سے ادا کریں.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن مجید کو سیکھیں، آیات قرآن کی مفہوم کو سیکھیں، شریعت کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ تو مثلاً سنتیں سب پیاری ہیں، مسواک لگانا یہ میرے آقا کی سنت ہے، 70 نماز کا ثواب، امامہ شریف باندھ کر کے نماز پڑھنا یہ میرے آقا کی سنت ہے، بغیر امامہ کی بھی نماز ہو جاتی ہے، امامہ سے 25 نماز کا ثواب، داڑھی مبارک کا بڑھانا سنت، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکوع کے برابر سنت موقع۔ تو جتنا ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ لیکن جو فرائض ہیں وہ چند ہیں، نماز پنجگاہ، رمضان مبارک کے روزے، یہ تو عمومی ہو گئے سب پر، ہر عاقل بالغ، اور کچھ مالی عبادات ہیں، زکوٰۃ ہے وہ صاحب نصاب، مرد ہو یا عورت، سال میں ایک بار، اور حج ہے وہ زندگی میں ایک بار جو ہے وہ صاحب حیثیت، یہ فرائض ہے، ان کو ہر حال میں ادا کرنا۔ باقی سنتیں جتنی ہم زیر عمل لائیں گے اتنا اللہ کا کرم۔ بس صحبت کو بھی فرض سمجھیں، جو طریقت والے ہیں صحبت کو بھی فرض سمجھیں، اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں، صحبت کا نعم البدل صحبت ہی، الٹرنیٹو اس کا پھر صحبت ہے اور کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہیں، جو میں چاہتا تھا وہ پیغام آپ تک میں نے پہنچایا ہوگا، اور میں نے کوشش کی کہ جو اصل ایک پیغام ہے ہمارے مشائخ کا اس کو آپ کے سامنے لایا جائے، اور جتنے احباب جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے کوشش کی، جماعت اصلاح المسلمین، اس چھوٹی سی جماعت کا بھی یہی کام ہے، لوگوں سے ملتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں آؤ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور ان کو دعوت دیتے ہیں ذکر کی، اور ایک جماعت روحانی طلبہ جماعت ان کا بھی یہی کام ہے، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، نوجوانوں کو بتاتے ہیں تو تعلیم میں بھی آگے بڑھے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اسی جماعت اسلامی مسلم سٹی برانچ جو ہے اس کی اس میں خاصی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے اس پروگرام کو منعقد کرنے کی۔ ہمیں تو کسی جنگل میں بلائیں گے، ہم عادل میں حاضر ہیں،